اسرائیل اس معاہدے سے بالکل بھی خوش نہیں ہے اور اسرائیل کے اندر امریکہ اور ایران کے اس معاہدے پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ اسرائیل میں اپوزیشن اور حکومتی اتحادی جماعتیں نیتن یاہو کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں اور ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کو نہ کہنا پڑے گا، جبکہ نیتن یاہو اتوار کو اس معاہدے کے اعلان کے بعد ابتدائی طور پر تو خاموش تھے، تاہم کل نیتن یاہو نے اسرائیلی میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ اور میں ایک دوسرے کو کئی برسوں سے جانتے ہیں۔ وہ امریکہ کے صدر ہیں اور میں اسرائیل کا وزیر اعظم ہوں۔ اکثر معاملات میں ہماری سوچ ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ہمارے درمیان اختلاف بھی ہوتا ہے۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ وہ اسرائیل کے سیکورٹی مفادات کے ذمہ دار ہیں وہ ان مفادات کے تحفظ کے لیے اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم ہیں۔ نیتن یاہو کا امریکہ سے متعلق یہ موقف اسرائیل میں ان کی حکومت پر بڑھتی ہوئی مشکلات کو ظاہر کرتا ہے، جو پہلے سے ہی اس سال ہونے والے انتخابات میں ایک مشکل پوزیشن میں ہیں اور پولز میں مسلسل پیچھے ہیں، مگر اب جنگ دوبارہ شروع نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے اپنا اقتدار بچانا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور اپوزیشن کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو کی حکومت کے اہم اتحادی بھی اس معاہدے پر تنقید کر رہے ہیں اور اسرائیلی حکومت سے امریکہ کو نظر انداز کرتے ہوئے لبنان میں حملے جاری رکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ معاہدے پر اتفاق کی خبر سامنے آنے کے بعد اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ اسرائیل لبنان میں جس زمین پر قابض ہے وہاں سے انخلا نہیں کرے گا اور یہ 7 اکتوبر کے واقعات کا بنیادی سبق ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ بات امریکی صدر ٹرمپ اور دیگر اعلیٰ امریکی حکام کے سامنے واضح طور پر کی ہے۔ اسرائیل کاٹز کے مطابق اگر ایران نے لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کے جواب میں حملہ کیا تو اسرائیل ایران پر بڑی طاقت کے ساتھ حملہ کر دے گا۔ اسی طرح اسرائیل کے وزیر خزانہ بیزلیل اسموٹرچ نے ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی مذمت کرتے ہوئے اسے اسرائیل اور پوری آزاد دنیا کے لیے برا قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ایران کے خلاف مشترکہ جنگ پہلے ہی ایران کو کمزور کرنے میں بہت سی کامیابیاں حاصل کر چکی ہے اور یہ کامیابیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ اس لیے ہمیں اپنی مہم جاری رکھنی چاہیے تاکہ ہم خود اس رجیم کو ختم کریں اور یہ یقینی بنائیں کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ اسی طرح اسرائیل کے سابق وزیر اعظم اور آئندہ انتخابات میں دوبارہ وزارت عظمیٰ کے ممکنہ امیدوار نیفتلی بینٹ نے کہا ہے کہ اس معاہدے نے اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرناک موڑ پیدا کر دیا ہے، جبکہ اسرائیل کی بائیں بازو کی ڈیموکریٹس پارٹی کے سربراہ یائر گولان نے کہا ہے کہ اس معاہدے سے اسرائیل کی فوجی کامیابیاں ایک قلم کے جھٹکے سے مٹا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے قومی سلامتی کے وزیر بن گویر نے اس معاہدے پر ایکس پر ایک طویل بیان جاری کرتے ہوئے لکھا کہ ہم ٹرمپ کے معاہدے کے پابند نہیں ہیں، اسرائیل امریکہ کا تابع نہیں ہے اور ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم ہیں۔ ہر بار جب ہم نے بین الاقوامی دباؤ کے سامنے اسرائیل کی سلامتی کے نقصان پر سمجھوتا کیا تو ہمیں اس کا خمیازہ خون کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ بن گویر نے مزید لکھا کہ ہم واضح کرتے ہیں کہ ہم امریکہ سے محبت کرتے ہیں اور صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے۔ میں یہ باتیں وزیر اعظم نیتن یاہو سے ہمیشہ کہتا ہوں اور ہر اہم تاریخی موڑ پر بند کمروں میں دہراتا ہوں کہ تاریخی لمحات میں تاریخی فیصلہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ میرا موقف واضح ہے کہ ہم اس معاہدے میں شریک نہیں ہیں جو ہماری سلامتی کو یقینی نہیں بناتا اور یہ معاہدہ ہمیں کسی بھی صورت میں پابند نہیں کرتا۔ بن گویر نے مزید لکھا کہ ہمیں یہ واضح کرنا چاہیے کہ لبنان کی طرف سے اسرائیل پر ہر ڈرون یا میزائل حملہ داہیہ پر اسرائیلی جواب کی وجہ بنے گا۔ یہی چند ماہ پہلے تک ڈیٹرنس کا توازن تھا اور ہمیں اس توازن کو کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ایسے میں ٹرمپ بھی اسرائیل اور نیتن یاہو کو واضح پیغام دے رہے ہیں کہ اب بہت ہو چکا، بس کر دو۔ اور آج بھی فرانس میں G7 کی تقریب کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ نیتن یاہو کو لبنان سے متعلق ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔